خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم آپ کو ایک بار پھر سیبت اسکول کی اس اسٹڈی گائیڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یوں تو بہت سے اسباق کے متعلق ہم سیکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ مزامیر مقدسہ یعنی زبور کی کتاب میں جو کچھ پایا جاتا ہے ہم اس کے متعلق سیکھنے جا رہے ہیں، اور آج اس کا دوسرا ہفتہ ہے۔ ہم 3 مہینے تک زبوروں کے اس مجموعے کا مطالعہ کریں گے۔ بہت سی نئی باتیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی اور بہت سی نئی باتیں مجھے بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ تو آئیے، اس سے پہلے کہ ہم آج کے سبق کا آغاز کریں، روح القدس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ روح القدس آ کر ہماری مدد کرے تاکہ ہم اسے بہتر طریقے سے سیکھ سکیں۔ ہمیں دعا کرنا سیکھا، یہ آج کا عنوان ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ دہر و بر کے خالق اور مالک، ایک بار پھر خداوند ہم تیرے آگے سرنگوں ہیں۔ تو ہماری رہنمائی کر، اپنا روح القدس دے مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی، تاکہ آج کا کلام خداوند مؤثر ہو۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ہمیں دعا کرنا سیکھا۔ اس سے پہلے آپ نے شاید کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ مجھے دعا کرنا سیکھنا ہے، لیکن جب ہم اس کے بارے سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کے پاس اس کے شاگرد آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں دعا کرنا سیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے دعا کرنا سیکھی تھی۔ بچپن سے یہودی ہونے کے ناطے وہ دعا کرنا جانتے تھے۔ آئیے لوکا 11 باب اور اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا۔ جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا، اے خداوند، جیسا یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، تو بھی ہمیں سکھا۔ اس کی دعا میں کیا بات پائی جاتی تھی کہ شاگرد اس کی طرف مائل ہوئے کہ وہ انہیں دعا کرنی سکھائے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دعا کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ جو ہم نے دعا ایٹومیٹکلی طور پر ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہی دعا ہے۔ تاہم یسوع مسیح کے شاگردوں کو وہ بات اس میں ملی جس کی وجہ سے انہوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا۔ خدا ہمیں آج کس طرح دعا کرنا سکھاتا ہے؟ اگر آپ زبور کی کتاب کا مطالعہ کریں تو یہ ایک دعائیہ کتاب ہے۔ زبور کو بائبل کے مرکز میں رکھا گیا ہے۔ نہ صرف یہ ہمیں دکھانے کے لیے کہ قدیم زمانہ میں اس کے لوگ کیسے دعا کرتے تھے، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھانے کے لیے کہ ہم آج کیسے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ زبور خدا کے لوگ بلکہ یسوع مسیح کی دعائیں رہی ہیں۔ یسوع مسیح اور خدا کے لوگ اس کو دیکھتے ہوئے دعا کرتے تھے۔ اس ہفتے میں ہم اس کردار کو دیکھیں گے جو زبوروں نے خدا کے لوگوں کو ان کی زندگی کا سفر طے کرنے اور خدا کے ساتھ ان کے تعلقات کو بڑھانے میں کردار ادا کیا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زبور دعائیں ہیں، اور اسی طرح نہ صرف اپنی مذہبی بصیرت کے لیے بلکہ ان طریقوں کے لیے بھی انمول ہیں جو ہماری انفرادی اور اجتماعی دعاؤں کو تقویت بخش سکتے اور تبدیل کر سکتے ہیں۔ ان زبوروں نے بہت سے ایمانداروں کی دعاؤں کو باقاعدہ بنایا ہے اور ان کی معموری کی وجہ سے ہماری زندگیاں برقرار رہنے میں مدد کرتی ہیں۔ ہم ان زبوروں کو دیکھنا جاری رکھیں گے جو اس وقت کے تناظر میں لکھے گئے جب چیزیں ہمارے لیے بہتر نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ہم جب ان کا مطالعہ کرتے ہیں آج، تو خدا نے بنی اسرائیل کو یہ ایک دعائیہ کتاب تھی۔ یہ زبور مصنفین کے ان گہرے جذبات کا اظہار کرتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کے بادشاہ اور خداوند کو مخاطب کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں،
ہم ان احساسات میں اپنے احساسات پاتے ہیں۔ اگر ہم غمزدہ ہیں تو ہم زبور پڑھتے ہیں۔ اگر ہم پس ہمت ہیں تو ہم زبور پڑھتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں شک شبہ پایا جاتا ہے اور کئی چیزیں ہم پر حملہ آور ہوتی ہیں تو ہم زبور پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو معافی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ زبور پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے دل شکر گزاری کے لیے بے تاب ہوں تو زبور پڑھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں خوشی کی لمحات آئیں تو زبور پڑھیں۔ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں زبور ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہر طرح کے حالات میں زبور ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ زبور کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ یعقوب 5 باب اور اس کی 13 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ حمد کے گیتوں کے طور پر زبور کا استعمال پرانے وقتوں میں داؤد نبی نے ہیکل میں بھی شروع کیا۔ یہی اس کا واحد استعمال نہیں ہے، بلکہ لوگ نہ صرف عبادت میں بلکہ تنہائی میں پشیدگی میں بھی زبور پڑھتے ہیں۔ ہر زبور خدا کے لیے دعا ہے، جیسے ضرورت کے وقت استعمال کیا جانا چاہیے۔ ماتم کرنا، شکر ادا کرنا، معافی مانگنے کے لیے، الہی ہدایات کی تلاش کرنے کے لیے، تاریخ کو یاد رکھنا، تعریف کرنا، غصہ ظاہر کرنا۔ ہم دعا کے لیے زبوروں کا کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ زبور پڑھ کر دعا کیا کریں۔ جائزہ لیں کہ زبور نویس کس طرح خدا سے مخاطب ہے۔ جب آپ کوئی زبور پڑھتے ہیں تو دیکھیں کہ خدا زبور نویس کس طرح خدا سے مخاطب ہے اور اسی طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اس کی دعا کی وجوہات تلاش کریں کہ کس وجہ سے وہ دعا کر رہا ہے۔ زبور کیونکہ ایک دعا ہے تو پھر وہ کس وجہ سے وہ دعا کر رہا ہے۔ اپنی صورتحال جن حالات سے آپ گزر رہے ہیں اس کا موازنہ زبور نویس کے تجربے سے کریں۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کو خدا کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ جب اکثر ہم خدا کے آگے اپنے حالات یا جذبات کا اظہار کرنے سے قاصر رہتے ہیں تو زبور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اگر زبور میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو چیلنج کرتی ہے تو اس پر غور کریں۔ پھر زبور کو یسوع اور اس کے نجات کے منصوبے سے جوڑ دیں، اور آخر میں خدا سے اپنے کلام کو اپنے دل اور دعا میں ڈالنے کے لیے کہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، پہلی چیز زبور کو پڑھ کر دعا کریں، پھر جائزہ لے کے زبور نویس آپ سے کس طرح یہ مخاطب ہے، کس طرح وہ خدا سے مخاطب ہے، پھر دعا کریں کہ اس کی وجوہات تلاش کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اور پھر اپنی صورتحال کا موازنہ زبور نویس کے تجربات سے کریں۔ اس بارے میں سوچیں کہ زبور آپ کو خدا کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے، کیونکہ ہم اکثر اظہار نہیں کرنا چاہتے۔ اگر زبور میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو چیلنج کرتی ہے، دلکار پیش کرتی ہے، تو اس پر غور کیا کریں اور پھر اس چیلنج کو کوشش کریں کہ میں کس طرح میٹ کر سکتا ہوں۔ خدا سے اپنے کلام کو اپنے دل اور دعا میں ڈالنے کے لیے کہ خدا سے منت کریں کہ وہ آپ کی تمام جو باتیں آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ کے ذہن نشین کرا دیں۔ مشکل میں دعا، زبور 44 جو ہے نا وہ مشکل میں دعا کے متعلق ہمیں سکھاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ خدا آپ کو ایسے مشکل حالات کا سامنے کرنے کی اجازت دے کہ آپ سوچیں کہ یہ ناانصافی ہے جس کا میں مستحق نہیں تھا؟ ایسے حالات اکثر ہماری زندگیوں میں آتے ہیں۔ آپ کا جواب ہاں میں یا آپ کا جواب نہ میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہے تو کیا آپ اس کا اظہار دعا میں کرتے ہیں؟ کیا آپ دعا میں یہ کہتے ہیں کہ خداوند یہ مشکل حالات مجھ پر کیوں آئے ہیں؟
خواہ سرعام یا ذاتی طور پر کبھی بھی زبور نویس نے ایسا کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ وہ خدا پر واضح کر دیتا ہے کہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو لوٹا جا رہا تھا، جلاوطن کیا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے مستحق ہوں۔ انہوں نے خدا سے منہ موڑا، انہوں نے خدا سے منہ نہیں موڑا تھا اور نہ ہی اس کے خلاف گناہ کیا تھا۔ زبور 44 جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت سی ایسی باتیں نظر آتی ہیں کہ وہ کس طرح خدا سے مخاطب ہوتا ہے۔ زبور نویس کی مانند ہمیں خدا کے سامنے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے آزادی محسوس کرنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ میں اس بات کی آزادی محسوس کریں کہ میں کھلے طور پر اپنے باپ سے اپنے خیالات، احساسات، جذبات کا اظہار کر سکتا ہوں۔ ہم حقیقت بیان کریں، جیسے ہم زندہ ہیں، جس حالات میں زندہ ہیں وہ خدا سے بیان کریں۔ آئے ہم اسے تسلیم کریں کہ وہ ہمیں تنہائی پیچیدہ حالات سے نکال سکتا ہے، جہاں تک کہ اگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اب ایسا کیوں نہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کر ہمیں اس بات میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ مسائل اور مشکلات کے درمیان بھی خدا محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ زبور 44 پڑھتے، اے خداوند ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے باپ دادا نے کیا کیا، ہمارے باپ دادا کی تو نے کس طرح مدد کی، کس طرح قومیں ان کے سامنے پست تھی، کس طرح تو نے ہر وقت سرخ رو کرتا تھا، کس طرح قوموں کے آگے تو نے انہیں فتح یاب کیا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے بلکہ تیرے دائیں ہاتھ اور تیرے بازو اور تیرے چہرے کے نور نے ان کو فتح بخشی ہے۔ تو عزیزو، جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو پہلی 8 آیات میں وہ بتاتا ہے کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور اب خداوند تو ہی ہمیں بچانے والا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، شکایت کرتا ہے، لیکن تو نے ہم کو ہمارے مخالفوں سے بچایا ہے اور ہم سے عداوت رکھنے والوں کو شرمندہ کیا۔ ہم دن بھر خدا پر فخر کرتے ہیں۔ 8ویں آیت کیا ہے؟ فخر کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ ہم تیرے ہی نام کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ خداوند تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، کس طرح تو نے ہماری ماضی میں مدد کیا لیکن اب تو نہیں کر رہا، تو وہ کہتا ہے لیکن پھر بھی اس کا بھروسہ خداوند پر ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس کا بھروسہ خداوند پر ہے تو کیا ان حالات میں، مصیبت حالات میں، جب ماضی جو ہے نا وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ خدا کس طرح میری مدد کر سکتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں بہت دفعہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے حالات جو ہے نا وہ ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں۔ ہم مایوس، زندگی کی بہت سی باتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ زبور نویس زبور 22 میں بڑا واضح طور پر پیغام دیتا ہے۔ تو یہ زبور 22 کو دیکھتے ہیں۔ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا حقیقت میں خدا نے اس کو چھوڑ دیا تھا؟ لیکن وہ براہ راست خدا سے مخاطب ہے، تو میری مدد میرے نالہ فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں تجھ کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا۔ کئی دفعہ حالات آپ کے بھی ایسے ہوتے ہیں، میرے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہماری مدد نہیں کر رہا۔ جو 3 آیت میں لکھا ہے، لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ پھر وہ اپنی ماضی کی بات کرتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ تو نے میری آواز کو نہیں سنا۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی حالت بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو کیڑا ہوں، پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔
وہ سب مجھے دیکھتے ہیں، میرا تمسخر اڑاتے ہیں، وہ مجھ پر لان تان کرتے ہیں۔ اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی تجھے چڑھائے گا۔ یہ اس کا پیغام۔ صبر کریں کہ یسوع مسیح کے یہ الفاظ بھی ایسے تھے۔ جب اس کا جسم صلیب پر تھا تو اس نے اس زبور کے الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں، میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینہ میں پگھل گیا۔ پہلی آیت میں کیا لکھا تھا؟ اے میرے خدا تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ وہ یسوع مسیح کے الفاظ تھے۔ یسوع مسیح وہ دعا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں چیدے ہوئے تھے۔ اور پھر 16ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا، بدکاروں کے گرد مجھے گھیرے ہوئے ہیں، گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ دھمکی امیز ہجوم سے گرا ہوا یسوع مسیح اس زبور کی بہت سی آیات کو استعمال کرتا ہے، تمسخر اڑاتے ہیں اس کے کپڑے بانٹتے ہیں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے ہیں اور میری پوشاک پر پورا ڈالتے ہیں۔ پیاسا اپنی سوچ کا انتظار کر رہا ہے۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے، میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالوں سے چپک گئی۔ اب دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ حالت کا بیان پہلے سے زبور نویس نے کر دیا۔ شاید آپ کو بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی حالت یسوع مسیح کی طرح تکلیف دہ نہ ہو، لیکن آپ نے اس طرح کی تکلیف کسی نہ کسی وقت ضرور برداشت کی ہوگی۔ ان لمحات میں زبور نویس ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے۔ بیماری، موجودہ صورتحال سے آگے دیکھنا ہے اور ایمان کے ذریعے ہماری زندگی کی بحالی کو ہمیں دیکھنا ہے۔ ایمان کے ساتھ ان لمحات کو دیکھیں جن میں ہم خوشی اور مسرت کے ساتھ خدا کی حمد کے لیے واپس آئیں گے۔ زبور 22 اور 25 اور 26 آیت میں جو آخری آیات کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لکھتا ہے، بڑبے مجمع میں میری سنا خوانی کا باعث تو ہی ہے، میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے، تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ مجوسی کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح زبور نویس ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مجوسی کے وقت ہم یقین رکھ سکتے ہیں خدا ہماری سنتا ہے، وہ ہماری مصیبتوں کی پرواہ کرتا ہے اور ہمیں دیکھتا ہے حالانکہ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اتنی بڑی تسلی خدا کے کلام کے برعکس کوئی نہیں دے سکتا۔ 24 آیت میں لکھا ہے، 22 باب 24 آیت، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ خدا مایوسی کی حالت میں بھی میری دعا کو سنتا ہے۔ بعض اوقات ہم شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ شک اور امید کے درمیان کیا پیغام ہمیں دیا جاتا ہے؟ بہت صفحہ زبور 13ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس زبور کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو ضرور نکالیے گا۔ زبور اس کا 13واں باب، اس کی چھوٹا سا زبور ہے لیکن یہ تسلی اور اطمینان کا باعث ہے۔ ہم اس سارے کو دیکھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ لکھا ہے یوں،
اے خداوند کب تک؟ کیا تو ہمیشہ مجھے بھولا رہے گا؟ کیا آپ کے جذبات نہیں ایسے ہوتے بعض اوقات؟ کیا خدا مجھے بھول گیا ہے؟ کبھی کبھی ہماری سوچ ہاں میں ہوتی ہے کہ یس خدا مجھے بھول گیا ہے۔ زبور نویس بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا اظہار کرتا ہے، لیکن اس نے شک و شبہ سے بالا تر ہو کر ہمیں امید دکھائی ہے۔ زبور پہلی بات میں کیا لکھا تھا؟ اے خداوند کب تک؟ پھر کب تک میں جی میں منصوبہ باندھوں گا اور سارے دن اپنے دل میں غم کیا کروں؟ کب تک میرا دشمن مجھ پر سر بلند ہوگا؟ وہ خدا کو یہاں پر بتا رہا ہے، پہلی 2 آیات میں وہ بتا رہا ہے کہ خدا کس طرح تو نے مجھے ترک کر دیا ہے۔ اب وہ تیسری آیت میں کیا بتاتا ہے؟ تیسری اور چوتھی آیت میں وہ بتاتا ہے کہ میں کس طرح اس سے وہ خدا سے جواب طلب کرتا ہے تاکہ اس کے دشمن خوش نہ ہوں، کیونکہ اکثر دشمن جو ہے اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ مصیبتوں میں ہیں۔ لکھا کیا ہے؟ تیسری آیت، اے خداوند میرے خدا میری طرف توجہ کر اور مجھے جواب دے، میری آنکھیں روشن کر، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آئے۔ یعنی کہ میری آنکھیں تو کھول دے، مجھے پتا چلے کہ میری نجات کتنی قریب ہے۔ اور پھر چوتھا، ایسا نہ ہو کہ میرے دشمن کہے کہ میں اس پر غالب آ گیا، نہ ہو کہ جب میں جنبش کھاؤں تو میرے مخالف خوش ہوں۔ کیوں میری آنکھیں کھول؟ مجھے بتا، لوگوں کو بھی پتا چلے کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو یقیناً خدا جو ہے وہ میری اور آپ کی مدد کرے گا۔ پھر تیسری بات جو چوتھی 5ویں آیت میں لکھی ہے وہ ہے وہ خدا پر اپنا مکمل بھروسہ ظاہر کرتا ہے۔ پہلے کیا کرتا ہے وہ؟ پہلے کہتا ہے خدا تو مجھے بھول گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ خداوند سے وہ جواب طلب کرتا ہے کہ دشمن کیا پر سوچیں گے۔ اور پھر 5ویں آیت میں کیا کہتا ہے؟ لیکن میں نے تو تیری رحمت پر توکل کیا ہے، یعنی مکمل بھروسہ خدا پر نہ ہو، میرا دل تیری نجات سے خوش ہوگا۔ اس کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو پتا تھا پہلے، لیکن وہ اپنی زندگی کے حالات بیان کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو دیکھتے ہیں 5ویں وہ خدا پر اپنا مکمل بھروسہ ظاہر کرتا ہے اور اس کی نجات پر اس کو بھروسہ ہے۔ اور پھر 6 آیت میں خداوند کا گیت گاؤں گا کیونکہ اس نے مجھ پر آسان کیا ہے۔ یعنی کہ وہ خداوند کا شکر بھی کرتا ہے کہ خداوند کس طرح وہ گیتوں میں کھو جاتا ہے کہ خداوند کی حمد کرے، حالات جیسے بھی تھے وہ ان کو پرواہ کیے بغیر خدا کی حمد۔ جب کبھی آپ کی زندگی میں شک ہو، جب آپ کو یہ پتا چلتا ہو کہ آپ کے دشمن آپ پر غالب آتے ہیں، تو یہاں پر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ میری آنکھیں روشن کر، یعنی میرے شکوک دور کرنے میں خداوند تو میری مدد کر، کیونکہ مجھ میں شک پایا جاتا ہے۔ یہ زبور ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارے لیے یہ مطالبہ بھی کرنا جائز ہے کہ خدا ہماری دعا پر عمل کرے۔ ہم خدا سے کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تو ہماری دعا پر عمل کر۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ زبور میں موجودہ وعدے ہمارے لیے بھی ہیں۔ آئیے ایک اور زبور کو دیکھتے ہیں، بحالی کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے۔ زبور نویس زبور 60 ہم دیکھیں گے اس کے لیے، اور یہاں پر اور زیادہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمیں کس طرح بہا رکھتا ہے۔ لکھا ہے یہاں پر اپنے دائنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ یہاں پر لکھا ہے اے خداوند تو نے ہمیں رد کیا، تو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا، تو ناراض رہا ہے، ہمیں پھر بحال کر۔
ज़बूर नवीस जैसे ज़बूर 60 में जिस्मानी, नफ्सियाती और रूहानी दर्द के लम्हात में बयान की जाने वाली दुआ का यहाँ पर जिक्र किया गया है। ये ज़बूर हमारी मदद करता है कि हम समझें कि मसाइब रास्तबाज और नारास्त दोनों को तजर्बे का एक हिस्सा है। यहाँ पर लिखता है, तूने ज़मीन को लर्जा दिया। दूसरी आयत, तूने इसे फाड़ डाला, उसके रखने बंद कर दे क्योंकि वो लर्जा है। क्यों ज़मीन को लर्जा दिया? जब तू मेरी दुआ को नहीं सुनते, जब लोगों को यकीन है कि खुदा इसके साथ है, और फिर खुदावंद तूने क्या किया, तूने मुझे रद्द कर दिया, तो लोग कांपते हैं, लोग जमीन हल जाती है। तूने अपने लोगों को सख्तियां दिखा दी। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर चीज खुदा के कंट्रोल में है। 5वीं आयत देखें, जो तुझसे डरते हैं तूने उनको एक झंडा दिया है, एक निशान दिया है, यानी ऐसा निशान जो उन्हें बचा सकता है ताकि वो हक की खातिर बुलंद किया जाए। और फिर हमें पता चलता है, कहते हैं हमें मुझे अपने दाएं हाथ से बचा और हम मुझे जवाब दे ताकि तेरे महबूब बचाए जाए। खुदा ने अपनी कदूसियत में फरमाया है, मैं खुशी करूंगा। प्रभु कहता है, मैं सिकम को तकसीम करूंगा और अस्कात की वादी को बांटूंगा। 6वीं आयत पढ़ रहा हूं, जलाद मेरा है, मनस्सी मेरा है, इफ्राहिम मेरे सर का खुद है, यहूदा मेरा आसा है। जब आप ये देखते हैं ना, तो यहाँ पर वो बयान कर रहा है। क्या बयान कर रहा है? बयान ये कर रहा है कि सिकम ये तेरा दुश्मन है, मैं उसको तकसीम कर दूंगा। मनस्सी, इफ्राहिम, यहूदा, कहता है इफ्राहिम मेरे सर का खुद है, यानी हेलमेट है, मेरी हिफाजत करने वाला है। यहूदा मेरा आसा है। और फिर वो लिखता है, मुआब मेरी क्लिचटी है, अदुम पर मैं जूता फेंकता हूं। क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि ये वो कौमें थी जो बनी इसराइल को तंग करती थी और मिस्र बनी इसराइल के खिलाफ थी। हम जब इन तमाम चीज़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदा यकीनन अपने लोगों को मदद करता है, अज़ारसानी में मदद करता है। मुसीबत ज़्यादा लोगों के साथ हमदर्दी से हमें पेश आने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे जैसे ज़बूर नवीस जो दुनिया को तबाह होते देख कर खुदा से इल्तिजा करता है, क्या करता है? उसके रखने बंद करो क्योंकि वो लरसा है। इन सबसे बढ़कर ज़बूर नवीस हमें सिखाता है कि हमें खुदा पर मुकम्मल भरोसा करना है। 11वीं आयत में लिखा है यहाँ पर, मुखालफत के मुकाबला में हमारी कुम्मत कर, क्योंकि इंसानी मदद अबस है। ऐसे दुनिया के सामने सर बुलंद करने के लिए ये ज़बूर दिया गया है। और उसके हाथ में आला बनना चाहिए। खुदा की मदद से हम बहादुरी करेंगे, खुदा की मदद के बगैर। 12वीं आयत में लिखा है, खुदा की मदद से हम बहादुरी करेंगे क्योंकि वही हमारे मुखालिफ को बहाल करेगा। इसी बहाली के लिए बुरे हालात हों लेकिन खुदा फिर भी मदद करता है। बस औक़ात हमारी जिंदगियों में अंधेरा हो जाता है, हम पश्चिमत हो जाते हैं क्योंकि पश्चिमती की रूह हम पर छा जाती है और हम पर गलबा आ जाती है, हमें धमकी दी जाती है। लेकिन हमें अपने इत्मीनान को खोना नहीं चाहिए। किसी सूरत में भी उस इत्मीनान को जो यीशु मसीह पर मुझे और आपको है, हमें नहीं खोना चाहिए। हमें यीशु मसीह पर अपनी निगाहें कायम रखनी चाहिए। एहसास हुए या एहसास ना हो, वो हमें हर मालूम फ़र्ज को ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर खुदा के वादों पर इत्मीनान करना चाहिए। हम शायद आज वो सुकून और खुशी महसूस ना हो जो कल महसूस करते थे, लेकिन हमें ईमान के साथ यीशु का हाथ थामना चाहिए और अंधेरे में भी उस पर इतना ही भरोसा रखना चाहिए जितना हम रोशनी में उस पर भरोसा करते हैं। तो अज़ीज़ों,
یہ زبور ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں دعا کرنا سکھاتے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں کہ ان حالات میں آپ نے دیکھے جذبات، آپ نے دیکھے احساسات، زبور نویس کے جو احساسات تھے وہ بڑا کھل کر خدا کے آگے بیان کرتا ہے۔ تو کیا میں اور آپ جیسے بھی آپ سوچتے ہو، چاہے آپ خدا کے خلاف ہی کیوں نہ سوچ رہے ہوں، خدا کے آگے بیان کرتے ہیں، خدا اس کو بھی اتنی ہی توجہ سے سنے گا جتنی آپ کی دعا کو توجہ سے سنتا ہے، اور پھر آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کے ایسے خیالات حقیقت میں اس کی نجات کے منصوبے کو سمجھ سکیں۔ تو حالات کیسے بھی ہوں، خدا کو ترک کرنا مت بھولیں۔ خدا ہر طرح کے حالات میں آپ کا حامی اور مددگار ہوگا۔ خداوند آپ کے ساتھ اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔